بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ حنین کے قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جارانہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ واپسی کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اور جو آج کی ویڈیو کا اصل موضوع ہے، یعنی غزوہ تبوک کی تیاریاں اور تبوک کی جانب سفر، اس کا مکمل نقشہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کی۔ کہتے ہیں انصار کی ایک جماعت انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ شیمہ جب آپ کے سامنے آئیں تو بولیں، اے محمد، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولی، میرے انگوٹھے پر آپ کے کاٹنے کا نشان ہے جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت سے بٹھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ دوستو، کہتے ہیں اس پر شیمہ نے اپنی قوم کے قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسرے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ مالک بن عوف جنگ کے میدان سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا۔ جب مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھرانے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا پتہ چلا تو وہ بھی طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جارانہ کے مقام پر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنی حوازن کے ان لوگوں کا امیر بنا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی جانب واپسی کی۔ کہتے ہیں کہ جارانہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ روانہ ہونے لگے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک یعنی تلبیہ پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 ذی کو واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ دوستو، روایات کے مطابق رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہر اول دستوں بلقاء کے مقام تک پھیلا دیا ہے۔ بلقاء ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم فرمایا۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جنگ کی تیاری کا حکم فرماتے تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ غزوہ تبوک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے۔ البتہ مہمات کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو روانہ فرماتے رہے۔ سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔
اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس قدر دولت لوٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بے شمار زیادہ راہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے، انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کی تعداد 4,000 درہم کے برابر تھی۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نصف مال لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت سارا مال لائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی بہت مال لائے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 وسق کھجوروں کے دیے۔ دوستو یاد رہے کہ ایک وسق اتنے وزن کو کہتے ہیں جتنا وزن ایک اونٹ پر لادا جا سکے، اور یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر جانے والوں میں سے بھی بہت سوں کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو گئے، اور یاد رہے کہ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہ ہوئے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا تھا، ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ دوستو یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ دور میں ان کھنڈرات کو تفریح کا سامان بنا لیا گیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں کہ ان جگہوں سے روتے ہوئے گزرو، لیکن افسوس ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہم لوگ ان جگہوں پر سیر و تفریح کی غرض سے جاتے ہیں اور اللہ کے عذابات سے ہم غافل ہیں۔ یہ جگہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ ہم ان جگہوں سے عبرت حاصل کریں۔ البتہ دوستو بات ہو رہی تھی تبوک کی جانب سفر کی۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے،
बल्कि किसी न किसी को अपने साथ ज़रूर रखे। फिर इत्तफाक ऐसा हुआ कि एक शख्स किसी ज़रूरत से तन्हा बाहर निकल गया। नतीजा ये हुआ कि उसका दम घुट गया। एक दूसरा शख्स अपने ऊँट की तलाश में निकल गया। उसका अंजाम ये हुआ कि हवा उसे उड़ा ले गई और पहाड़ों पर जा फेंका। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन दो वाक़यात का इल्म हुआ तो फरमाया, क्या मैंने कहा नहीं था कि कोई तन्हा ना जाए? बाहर जाना पड़ जाए तो किसी को साथ लेकर निकले। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि इस सफ़र के दौरान एक रोज़ पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। प्यास ने लोगों को परेशान कर दिया। आखिर लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक हाथ उठाए रहे जब तक कि बारिश ना हो गई, और इतनी बारिश हुई कि सब सैराब हो गए। लश्कर ने अपने बर्तन भी भर लिए। दोस्तों, कहते हैं कि इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को तलाश करने का हुक्म फरमाया। लश्कर में कुछ मुनाफिक रह गए थे, वो वापस नहीं गए थे। इस मौके पर वो कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तो ये है कि वो नबी हैं और ये मुसलमान को आसमान की खबरें सुनाते हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं कि इनकी ऊँटनी कहाँ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुनाफिकीन की ये बातें फ़ौरन ही पहुँच गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने इरशाद फरमाया, मुझ तक कुछ लोगों की ये बात पहुँची है, अल्लाह की कसम मैं इन्हीं बातों को जानता हूँ जो अल्लाह ताला मुझे बता देते हैं, और ऊँटनी के बारे में मुझे अभी अल्लाह ताला ने बताया है कि वो फलां वादी में है, उसकी महार एक दरख्त की टहनी में उलझ गई है, तुम लोग वहाँ जाओ और ऊँटनी को मेरे पास ले आओ। लोग वहाँ गए तो ऊँटनी को उसी हालत में पाया जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह अकबर। दोस्तों, यहाँ पर भी ऐसे लोगों के लिए सोचने का मकाम है, और एक वाज़ेह दलील है जो आज के दौर में भी ये जाहिलाना अकीदा रखते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। खुदारा अपने अकायद को दुरुस्त करें, वरना कल क़यामत के दिन माफ़ी ना होगी। दोस्तों, कहते हैं सफ़र जारी था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ऊँट थक गया। जब ऊँट किसी तरह चलने के लिए तैयार ना हुआ तो तंग आकर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सामान उस पर से उतार कर अपने सर पर रख लिया और पैदल चल पड़े, यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर दे चुके थे कि अबू ज़र पीछे रह गए हैं क्योंकि उनका ऊँट थक गया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अगर अबू ज़र में कोई खैर है तो अल्लाह ताला उसे तुम तक पहुँचा देगा, और अगर खैर की बजाय बुराई है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें उससे अमन दे दिया। फिर लोगों ने दूर से किसी को आते देखा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र होंगे, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। अकेले ही पैदल चले आ रहे हैं, अकेले ही मरेंगे, यानी इनकी मौत वीराने में होगी, और अकेले ही दोबारा जिंदा होकर क़यामत में उठेंगे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में वो रब्ज़ा के वीरान मकाम पर चले गए थे, वहीं उनकी मौत वाक़े हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तबूक के मकाम पर किन हालात व वाक़यात का सामना हुआ, ये तफसील हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।